کہ جیسے ہی آپ نعت شروع کریں اور لوگ یہ رائے قائم کر لیں، اللہ نہ کرے کہ بس یہ 5 منٹ سے زیادہ بندہ نہ پڑے بس، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹائل آف پرفارمنس کیا اپنایا، آپ نے کلام کون سا چوائس کیا، آپ نے کیا کلام چوائس کرتے وقت ان باتوں کو مد نظر رکھا کہ میرے آڈینس، میرے سننے والے کس قسم کے ہیں، مشائخ علماء کرام یہ کس قسم کا کلام سنتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے اپنی پسندیدہ نعت شروع کی اور سننے والے کچھ اور سننا چاہ رہے تھے، اب آپ نے تو اس کا مزہ لیا، آنکھیں بند کر کے بڑی مستی میں نعت پڑھی، آقا علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، لیکن جب آپ مائک پہ کھڑے ہیں اور آڈینس کو سنا رہے ہیں، محفل کو بھی سنا رہے ہیں، اور اس میں ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے کہ بلا شبہ نعت آقا علیہ السلام کو سناتے ہیں، اللہ کریم کو بھی سناتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اس بات کی طرف توجہ نہ دی کہ مشائخ کرام، علماء کرام اور آڈینس یہ کیا چاہ رہے ہیں، تو پھر لا محالہ آپ کا ٹائم بھی کم ہو جائے گا اور آپ کو اشارہ ہوگا کہ اب آپ نعت ختم کر دیں، اور پھر آئندہ بھی آپ کو محفل میں بلانے سے لوگ گریز کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کو تو میں انشاءاللہ بطور موضوع لینا چاہتا تھا، لوں گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ سٹائل آف پرفارمنس کیا ہوتا ہے، سلیکشن آف نعت کلام کے حوالے سے سلیکشن یہ کیا ہے۔ تو درود پاک میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، یہ انداز درود پاک پڑھنے کا ایک نیا ہے، اور اس کو یاد کرنا ہے آپ نے اور ہمیں سنانا ہے۔ اور ناظرین، پچھلی بار ایک میں نے آواز کی ایکسرسائز سے متعلق آپ کو سبق دیا تھا، اور لفظ یا نبی، یعنی نبی کے لفظ میں نبی زیر آتی ہے، تو آ کی پریکٹس بھی ہم نے کی، او کی پریکٹس بھی کی، اور اب پچھلے لیسن میں اور اب آج ہم نے ای زیر کی پریکٹس کے حوالے سے سبق کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یا نبی میں نے ایک انداز میں آپ کو بتایا تھا، اور اس کا پہلا لیول میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آج اس کے باقی لیولز، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں 4 لیولز پر آپ کو آواز کی ایکسرسائز کروا رہا ہوں۔ اور ناظرین، میں اپنی بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جو گائیگی کے حوالے سے آواز کی ایکسرسائز یہ بعض اوقات ہارمونیم استعمال کر کے ہوتی ہے، مجھے قطعاً اس پہ اعتراض نہیں ہے، یعنی میں اس سے کوئی کلیش نہیں کر رہا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ انسٹرومنٹس اور وہ نظام سارا ہر ایک کو اویلیبل چونکہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنے ذہن کے مطابق آواز کی ایکسرسائز سے متعلق یہ جو مختلف چیزیں اڈاپٹ کی ہیں اور جن سے میں آپ کو ریاض کرواتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اگر آپ یہ جو 4 لیولز پر آپ کی ایکسرسائز آواز کی میں کرواتا ہوں، اگر میرے ان اسباق کو آپ پریکٹس کریں تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی آواز کا لیول بہت زیادہ امپروو کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے لفظ اللہ، اللہ اور ان کی جب پریکٹس کروائی تو ایک انداز، ایک ٹیون میں نے اڈاپٹ کی تھی، ایک ترنم کے حوالے سے میں نے یہ آپ سے کہلوایا تھا۔ تو اگر آپ اس ترنم کو بھی فالو کریں، اس ٹیون کو فالو کریں، تو آپ کی جہاں پر آواز امپروو ہوگی وہاں پر آواز کے اندر جو سر ہے، ترنم ہے، وہ بھی امپروو ہوگا۔ اور ابھی آج اس سبق میں ہم شامل کرتے ہیں یا نبی، جو آواز کی ایکسرسائز کے حوالے سے اس کا نیکسٹ لیول۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا جو انداز ہے، پہلا لیول زیر کی پریکٹس کے حوالے سے، وہ آپ نے پڑھنا تھا یا نبی جتنا لمبا سانس کھینچ سکے، جتنا لمبا کھینچ سکے اتنا لمبا کھینچے،
یہ پہلا لیول تھا. اب سیکنڈ لیول. پہلا لیول ہے یا نبی، یہ پہلا. دوسرا یا نبی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر سانس تنگ ہونا شروع ہو وہاں پر چھوڑ دیں، لیکن میکسیمم لمبا آپ نے کرنا ہے. یہ دوسرا لیول. اور یہ جو میں بار بار شروع کرتا ہوں، یہ پہلا پھر دوسرا. آپ بھی اسی طرح کریں. سیپریٹ جو لیول میں بتاتا ہوں اس میں ممکن ہے آپ کا جو ہے نا وہ سکیل وہ ڈسٹرب ہو جائے آواز کا. تو اگر آپ نے تیسرے لیول کی پریکٹس کرنی ہے تو تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے پہلا دوسرا دوہرا لیں اور تیسرے پہ پریکٹس کریں. ابھی تیسرا میں کہتا ہوں. پہلا یا نبی، سیکنڈ لیول یا نبی، سیکنڈ. اور تیسرا لیول یا نبی. اور چوتھا لیول یا نبی. اب اس حوالے سے میں نے آپ کو چار لیول بتائے. ایک پہلا لیول، پھر دوسرا لیول، پھر تیسرا لیول اور پھر چوتھا لیول. اب ان چار لیولز پر آپ نے اپنی آواز کی پریکٹس کرنی ہے. اور ناظرین، آج پریکٹس ہے زیر کی، یعنی ایسے الفاظ دوران نعت جن میں بعض اوقات آپ کو آواز کھینچنا پڑتی ہے یا ویسے پڑھنا پڑتا ہے اور زیر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اب جب زیر استعمال ہوتی ہے تو ای کی صورت میں آواز نکلتی ہے. اب اس ای کی صورت میں آواز نکلنے کے مختلف لیولز کی میں نے آپ کو پریکٹس بتائی، تاکہ جس لیول پر بھی نعت میں ضرورت پڑے ای کی آواز استعمال کرنے کی تو آپ کا گلا پراپر اس جگہ پر کام کرے، آواز کے اندر کنٹینیوٹی ہو، آواز کے اندر ترنم ہو. اور میں نے ایک شکل ہے جس میں یہ یا نبی کا جو سبق ہے وہ آپ کو دیا ہے. اور یہ دو باتیں ہو گئی. اور اب تیسری بات، میری گفتگو چل رہی تھی آلاب سے متعلق، اور پچھلی بار میں نے غالباً دو انداز میں آپ کو آلاب کر کے بتایا. اور اب آلاب کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی ناظرین، کہ آلاب کرتے ہوئے اکثر نعت خان آلاب کرتے کرتے نعت کے علاوہ کچھ اشعار جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی پہلے انہوں نے درود پاک پڑھا، پھر آلاب شروع کیا، اور آلاب کرتے کرتے انہوں نے کوئی شعر پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک شعر پڑھا، دو شعر پڑھے، تین شعر پڑھے، اور اس کے بعد اپنے آلاب سے متعلق جو اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر اختتام جب کیا تو ایک پھر نئے انداز کے ساتھ ایک نعت شروع کر دی. یعنی یوں سمجھ لیں یہ آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے تین چیزیں ہو گئی. یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آلاب سے متعلق اور آلاب سے میچ کرتا ہوا انداز نعت کا ہونا چاہیے. اگر تو آلاب آپ نے کیا
اور الاپ کرتے ہوئے نعت شروع کر لی تو دونوں نعت کا اور الاپ کا انداز میچ کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے الاپ کیا اور اس کے ساتھ کافی سارے اشعار ایڈ کیے الاپ سے متعلق، اب الاپ اور جو آپ نے اشعار پڑھے یہ ایک مکمل پرفارمنس ہے، یہ ایک مکمل ایک موضوع ہو گیا. ایک آپ نے درود پاک پڑھا، ایک موضوع، الاپ کیا اور ساتھ کافی سارے اشعار ایڈ کیے، یہ دو موضوع ہو گئے. اور پھر تیسری جب آپ نے نعت شروع کی تو یہ تین موضوعات ہو گئے. اور پھر بعض اوقات نعت خان نعت پڑھنے کے بعد پھر یعنی کوئی عارفانہ کلام پڑھ دیتے ہیں، تو یہ پھر یعنی وہ چوتھا موضوع ہوگا. اور اسی طرح پھر جتنے بھی موضوعات آپ جتنا آپ کے پاس وقت ہو. اور ایک بات میں نے آپ کو اور بتائی تھی، الاپ جب آپ کرتے ہیں تو الاپ کسی فکس انداز میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں الاپ ایک کرنے لگا ہوں اور کوئی نعت شروع کروں گا اس میں، اور اس کے بعد اسی الاپ کے اندر میں مختلف انداز اختیار کروں گا. اور جب نعت شروع کروں گا تو وہ جو الاپ میں نے انداز استعمال کیے مختلف، وہی انداز پھر میں نعت میں بھی استعمال کروں گا. اور نعت کی اپنی ایک شکل ہوگی، لیکن نعت کے اندر بعض ایسی جگہیں آئیں گی کہ جن سے آپ کو وہ جو میں نے سٹارٹ میں الاپ کیا تھا اس کے متعلق آپ کو اشارہ ملے گا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نعت پڑھنے کے حوالے سے اور الاپ کرنے کے حوالے سے آپ کی مکمل پرفارمنس کے دوران جو ہے نا وہ میچنگ ظاہر ہوتی رہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی خاص شکل میں کسی خاص راگ میں آپ نے الاپ کیا، اسی راگ میں آپ نے اسی شکل میں آپ نے کوئی نعت شروع کی اور دوران نعت آپ نے کوئی اور بیچ میں راگ کوئی اور شکل شروع کر دی. تو اگر یہ والا کام کریں گے تو پھر یہ ایک اضافی بات ہے، اس کے متعلق بھی میں کوشش کروں گا کبھی گفتگو ہو. تو یہ ایک بہت کمال کی بات ہوتی ہے. یعنی جو بندہ گائیگی کا اور سر کا راگ کے حوالے سے جتنا ایکسپرٹ ہوگا، پھر یہ بات صرف اس کے لیے ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک نعت جس انداز میں شروع کی ہوئی ہے، وہ نعت جب آپ نے پڑھی اور بیچ میں کوئی اور کسی اور راگ میں کسی اور شکل میں کوئی چیز آپ نے چھیڑ دی، اب بیسک آپ کی وہ تھی بنیاد جو آپ نے شروع کی تھی، تو ہوا یہ کہ آپ نے جیسے ہی کچھ کسی اور شکل میں کوئی چیز شروع کی تو اب اس شکل سے واپس اس بیسک چیز جو آپ نے شروع کی ہوئی تھی اس پہ آنا ہے. تو یہ ایک بہت ایک ماہرانہ جو ہے وہ کام ہے. بہت کم نعت خان تاریخ میں بھی بہت کم نعت خان ایسے گزرے ہیں کہ ایک شکل میں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک راگ میں، اسی شکل میں پرفارم کرتے کرتے وہ کوئی دوسرا راگ شروع کرتے ہیں، دوسری شکل شروع کرتے ہیں اور دوبارہ پھر اپنی پہلے والی جو بیس کی شکل ہوتی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک موسٹ ٹیکنیکل انداز ہوتا ہے پرفارمنس کا. تو میں اب چونکہ ہے یہ صرف جو مستند اور میچور پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ گفتگو صرف ان کے لیے ہے. میں آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی یہ پرفارمنس کر کے دکھاؤں گا. ایک انداز میں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ کسی ایک راگ کی شکل ہے، اور اس کے اندر کہیں جا کر میں پڑھتے پڑھتے کوئی اور انداز شامل کرتا ہوں جو کہ راگ بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی اس سے میچ کر بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن مجھے اپنا جو بیس ہے، جو اپنا گھر کہہ لیں یا بیس کہہ لیں، وہ مجھے یاد ہوتا ہے. اور میں وہ جو اضافی بات میں نے اس کے اندر شامل اضافی جگہ کہی، اس سے ہوتا ہوا دوبارہ اپنی بیس پہ آتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ پریکٹیکلی جو ہے نا ایکسرسائز وہ کر کے بتاؤں. تو ہمارا نعت ٹریننگ پروگرام اس حوالے سے الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ کریٹیو یعنی کوئی ہمارے نعت ٹریننگ پروگرام کے بارے میں یہ بات نہ کرے کہ یہ جسٹ لائک ادر پروگرامس
اگر کسی اور چینلز نے یہ کیے بھی ہیں تو ان کی طرح کا ہی ہے. نہیں، ہمارے پروگرام میں آپ کو کریٹیوٹی ملے گی، پرفارمنس کے حوالے سے، پھر سر کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے. تو یہ نور ٹی وی کی یہ محنت ہے اس پروگرام کے لیے، اور آپ اس کی پوری ٹیم کے لیے دعا کیا کریں. تو میں ایک بریک کی طرف جانا چاہتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.